اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان مان، آج اگست 1969 کی 21 تاریخ ہے اور درس کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت 281 سے ہوتا ہے 2/281۔ اگرچہ یہ آیت ضمناً سابقہ درس میں بھی سامنے آ گئی تھی، لیکن رب کا تقاضا ہے کہ میں اسے پھر دوہرا دوں، اور اسی سے آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کریم کی آیات جن میں سطح بھی نگاہوں کو کوئی ربط نظر نہیں آتا، ان میں کتنا گہرا ربط ہوتا ہے۔ بات چلی آ رہی تھی پیچھے سے ربا کے متعلق، عام طور پہ جس کا ترجمہ سود کیا جاتا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس قسم کے ترجموں سے صحیح مفہوم قرآن کا سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ الفاظ اپنی اپنی زبان میں ایک خاص مفہوم کو لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور قرآن کی جو اصطلاح ہے وہ اپنا مفہوم رکھتی ہے، متعین اور جامع، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کا ترجمہ کسی زبان میں ہو نہیں سکتا۔ ربا ہے اپنے اصل سے کچھ بھی زیادہ لینا، آپ جو اپنا اصل کسی کو دیتے ہیں وہ آپ اسے دیتے نہیں ہیں، اسے تو آپ اسی طرح سے واپس لے لیتے ہیں۔ اس سے زیادہ کچھ لیتے ہیں، یہ کیا لیتے ہیں، کیوں لیتے ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ یہ جو زیادہ کچھ لیتے ہیں وہ اس کی محنت کا کچھ محاصل ہے، اس نے اپنی محنت سے کچھ کمایا ہے، آپ اس کی محنت کے محاصل میں سے کچھ لے جاتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا جرم ہے قرآن کی بارگاہ میں۔ کسی کی محنت کو لے جانا، اسے وقف کر لینا، اسے ایکسپلائٹ کر لینا، یہ ہے اصل جو سنگینی ہے اس جرم کی۔ ربا بڑھوتی ہے، کسی کی ضرورت کے لیے اگر آپ کچھ دیتے ہیں چند دن کے لیے استعمال کرنے کے لیے، اور اس کے بعد وہ تو آپ کو واپس مل جاتا ہے، اس سے اوپر جو کچھ آپ لیتے ہیں وہ دوسرے کی محنت کا محصول ہوتا ہے، اور کسی کی محنت کو ایکسپلائٹ کر دینا یہ قرآن کے نظام میں سب سے بڑا جرم ہے۔ ربا کی آیات چلی آ رہی ہیں، بظاہر نظر آتا ہے کہ احکام کی آیات ہیں، اسی لیے یہاں سے ہمارے یہاں فقہ کے مسائل مستنبط ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آیات تو احکام کی ہیں، لیکن احکام کے ساتھ جو قرآن حکمت بیان کرتا ہے نگاہ تو اس میں ہونی چاہیے۔ حکمت تو یہی ہے کہ کسی کی محنت کوئی دوسرا نہ لے جائے، اور جہاں احکام ختم کیے
کہا کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. کیا بات ہے! ساری دنیا میں ربا کا عام دورہ تھا. سود اور بیاج کے لفظوں میں نہ لیجیے. محنت کرنے والے کی محنت سے کچھ غصب کر کے لے جانا. یہ کہنے کے بعد کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ کہا کہ یاد رکھو اب ایک ایسا دور آ رہا ہے. ہمارے سامنے تو جب یہ اس قسم کی آیتیں آتی ہیں نا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، تو ہم تو ہمیشہ قیامت تک اس کو اٹھا دیتے ہیں نا کہ ڈرو اس دن سے کہ جب تم نے پھر خدا کی طرف جانا ہے. یہ خدا کی طرف جانا قیامت ہی کے دن کی بات نہیں ہے. ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تم ہر معاملے کو خدا کی طرف لے جاؤ گے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ہر معاملے کا فیصلہ خدا کے قانون کے مطابق ہوگا. اب وہ دور آ رہا ہے کہ جس دور میں ہر معاملے کے فیصلے کے لیے تمہیں خدا کی طرف جانا ہوگا. جو کیجیے نا ترجمہ، اس کا بات صاف ہو جاتی ہے. ترجعون فیہ الی اللہ، دیکھتے ہیں اب کیا الفاظ آئے ہیں. جس دور میں تمہیں ہر معاملے کے فیصلے کے لیے خدا کی طرف جانا ہوگا وہ دور آ رہا ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے. تو کیا ہوگا اس دور میں جس میں ہر معاملے کے فیصلے کے لیے خدا کی طرف جانا ہوگا؟ پچھلی آیات سے کیا ربط ہے؟ ربط یہ ہے ثم توفی کل نفس ما کسبت، جس میں ہر شخص کو اس کی محنت کا پورا پورا معاوضہ مل جائے گا. یہ آ رہا ہے دور. دیکھ رہے ہیں کتنا گہرا ربط ہے. یہ دور وہ ہے کہ جس میں محنت کوئی کرتا ہے دوسرا غصب کر کے لے جاتا ہے، میں اس لیے کہ اس نے کوئی ایسی چیز جسے آپ سکے دولت سرمایہ کہتے ہیں اس کے پاس ضرورت سے زائد تھا، تم نے اس سے استعمال کے لیے دیا، وہ تم نے اسے واپس دے دیا اور واپس دینے کے ساتھ ہی تمہاری محنت میں سے وہ غصب کر کے لے گیا. کہتے ہیں کہ اب وہ دور آ رہا ہے کہ جس میں توفی کل نفس ما کسبت، ہر فرد کو اس کی محنت کا پورا پورا معاوضہ حاصل ملے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی. اور اگر اس کے معنی کمی کے کرتے ہیں تو بات یہ بھی ہے کہ کسی کے محنت کے محاصل اور صلہ میں سے کمی نہیں ہوگی. وہ دور آ رہا ہے. یہاں صرف ظلم کا ہے، قرآن نے دوسرے مقام پہ ایک اور لفظ بھی کہا ہے. کیا جامعیت ہے قرآن کریم کی عزیزان مان. 20/112، 20/112 لڑیا ہمارے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان اور اعمال صالحہ کا نتیجہ ملاحظہ فرمائیے. کہا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا، ان لوگوں کو قطعاً اس بات کا خوف نہیں ہوگا کہ کوئی ان کی محنت کے محاصل میں سے کمی کر جائے گا یا ہڑپ کر جائے گا، عزم کر جائے گا، کھا جائے گا. مامون ہوں گے وہ اس فکر سے، محفوظ ہوں گے وہ اس خوف سے کہ کوئی ان کے محنت کے محاصل میں سے کھا جانا تو ایک طرف، عزم کر جانا تو ایک طرف.